محترم سامعین، میرے سامنے حدیث کی مشہور کتاب بخاری موجود ہے، اور اس کتاب کے اندر ایک کتاب تفسیر بخاری نے لکھا ہے کہ قرآن کی تفسیر بخاری حدیث کے ذریعے بتاتا ہے۔ لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ حدیثیں نہ ہوتی تو قرآن کو کوئی نہ سمجھتا۔ یہ سارے لوگ مولوی نے عوام کو بہکایا ہوا ہے کہ بغیر حدیث کے قرآن سمجھ میں نہیں آنے والی کتاب، مانا اللہ کے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ اپنی بات نہیں سمجھاتا، نہیں سمجھا سکتا، اللہ محتاج ہے اپنے لیے ترجمان بنانے کے لیے کسی اور کو، جبکہ نبی علیہ السلام خود اللہ سے سیکھتے ہیں۔ خود قرآن بھی کہتا ہے کہ میں تصریف آیات کے ذریعے خود تم کو قرآن سکھاتا اور سمجھاتا ہوں۔ بہرحال آپ فیصلہ کریں، ہمیں عام لوگوں پر بھی اعتبار ہے کہ وہ خود بھی اس پر غور کریں۔ وہ لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، وہ لوگ مولوی پر اعتبار کرتے ہیں۔ مولوی نے کہہ دیا کہ حدیث جو ہے علم حدیث قرآن کا تفسیر ہے۔ میں ابھی آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ حدیث ہے 1600 نمبر، کتاب التفسیر کی حدیث نمبر 1600، اور اس کا باب ہے 567 نمبر باب ہے کتاب التفسیر میں۔ یہ سورۃ بقرہ کی تفسیر کے حدیث ہے۔ اس میں 2 لفظ بخاری نے اپنے ترجمۃ الباب میں لکھے ہیں قرآن کے، پھر ان کے تفسیر کے لیے نیچے حدیث لائی ہے۔ اب 2 لفظ جو بخاری نے لکھے ہیں، دیکھو جو قرآن سے نفرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کتنا تو نیچا کر کے پیش کرتا ہے، دکھاتا ہے کہ اس نے قرآن کی آیت باقاعدہ لکھی نہیں تو تفسیر کے معنی تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت لکھی جائے، پھر اس کے ذیل میں کوئی تفسیر والی بات کی جائے۔ تو اس نے ترجمۃ الباب میں ہیڈنگ میں لکھا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ قرآن کی آیت نمبر سورۃ بقرہ کے اندر یہ جملہ ہے، آیت نمبر 125 کے اندر وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ پھر خود اسی ترجمۃ الباب کی عبارت میں، یہ ترجمۃ الباب کل 2 سطر ہے، 2 سطروں کی ہیڈنگ ہے۔ اس میں پہلے لکھا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پھر لکھا مَثَابَةً يَشُوبُونَ يَرْجِعُونَ۔ اب مَثَابَةً بھی اسی قرآن کی آیت کے اندر لفظ موجود ہے، تو اس کی تعبیر اس نے حدیث کے اندر کرنے کے بجائے خود کر دی۔ نیچے حدیث لائی ہے، وہ حدیث میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی آپ فیصلہ کریں، سنیں، لیکن اپنے ترجمۃ الباب میں ہی مصابتن کی معنی بتا دیتا ہے۔ اور مصابتن واتخذوا من مقام ابراہیم سے پہلے ہے، واتخذوا من مقام ابراہیم بعد میں ہے۔ اس نے مصابتن کا تفصیل ترجمہ یا جو بھی کچھ سمجھو وہ پہلے کیا ہے، اور واتخذوا من مقام ابراہیم کے اوپر بعد میں حدیث لائی ہے۔ آئے اور وہ حدیث سنتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ حدیث انس سے روایت کی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے، روایت کرتا ہے کہ عمر نے بولا، عمر کہتا ہے کہ وافقت اللہ فی ثلاث، میں نے اللہ سے موافقت کی 3 چیزوں میں نے عمر کی بات یہ لا رہا ہے حدیث کے اندر۔ عمر کہتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ موافق ہوا، اللہ کی سوچ میں، اللہ کی فکر میں، اللہ کے انداز تصور میں 3 چیزوں میں اللہ کے موافق ہوا۔ میں نے رسول علیہ السلام کو، عمر کہتا ہے، کہا کہ لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی،
یا رسول اللہ لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی، اے اللہ میری دل چاہتی ہے کہ میں مقام ابراہیم کو اپنا جائے صلاۃ بنا لوں۔ یہ ایک خواہش عمر نے نبی کے سامنے پیش کی کہ میری دل چاہتی ہے کہ میں مقام ابراہیم کو طواف اور نماز کے لیے جگہ بنا۔ ترجمے والے نے یہ ترجمہ کیا ہے، اردو ترجمہ اس کے ساتھ میں ہے۔ تو قرآن نازل ہو گیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی۔ میں نے یہ سوچا تھا، خواہش ظاہر کی تھی، نبی علیہ السلام سے اس کا اظہار بھی کیا تھا، تو میری چاہت اور چوائس پر آیت اتر گئی کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ یہ غلط معنی ہے، مصلی کی معنی انہوں نے تحریف معنی بھی کی ہے۔ قرآن کے اندر جو ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اس کی معنی یہ ہے کہ ابراہیم کائنات کا، پورے انسان ذات کا امام تھا، قائد تھا۔ تمہاری رینج بھی بین الانسانی ہونی چاہیے، بین الاقوامی ہونی چاہیے۔ تم بھی جملہ انسانوں کے نبی بنو، تم بھی جملہ انسانوں کے بھلے کی سوچو، تم بھی جملہ انسانوں کے لیے پروگرام پیش کرو۔ اس کی معنی یہ ہے، یہ تو نہیں ہے کہ ابراہیم کی جائے نماز ہے یہ کہ تم کعبے کے قریب طواف بھی کرو اور نماز بھی پڑھو، یہ غلط ترجمہ ہے۔ یہ بخاری نے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی کا یعنی مفہوم عمر کے نام منسوب کر کے کہ اس کی خواہش تھی، پھر اللہ نے بھی اس کی خواہش کے مطابق آیت نازل کی۔ یہ غلط ہے، یہ ابراہیم کے عہدے اور منصب کا ذکر آیت نمبر 124 میں آیا کہ انی جاعلک للناس اماما، پھر آیت نمبر 125 میں حکم آ گیا کہ اے محمد علیہ السلام وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، تو بھی ابراہیم کا جانشین ہے، تو بھی اسماعیل کا بیٹا ہے، ابراہیم کا بیٹا ہے، اس لیے تم سب وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، ابراہیم کی طرح عالم ناسوت کے جملہ انسانوں کے قائد بنو، جملہ انسانوں کے بھلے کے لیے سوچو۔ یہ بات ہے، یہ کہیں نہیں اس کا معنی مفہوم کہ عمر نے سوچا تھا کہ نماز پڑھیں مقام ابراہیم۔ ایک جعلی کعبے کے ساتھ انہوں نے ایک برج برجی بنائی ہوئی، چوکی بنائی ہوئی، اس میں پتھر رکھے ہوئے جس پر چڑھ کے ابراہیم جو ہے دیوار کعبے کی چنائی کرتا تھا۔ جعلی جھوٹے کعبے کے اندر انہوں نے مطاف بنایا ہے کہ اس کا طواف کرتا تھا۔ طواف کے منع ساری دنیا کے مظلوموں محکوموں کو چیک کرو کہ کون اس پر ظلم کر رہا ہے، ان کی تحقیق کر کے ان کو سزائیں دو۔ یہ قرآن حکمرانوں سے بات کر رہا ہے۔ محمد علیہ السلام ابراہیم کی طرح وہ بھی حکمران تھے ساری دنیا بھر کے، انہوں نے منع گزاری ہوئی ہے کہ یہ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے مقام کی معنی کر رہے ہیں اس جعلی کا۔ وہ کعبہ تو انہوں نے مٹا دیا ہے، اور مقام ابراہیم قرآن کے حوالے سے آج بھی موجود ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، مقام ابراہیم جو ہے تو محمد کا مقام بھی ابراہیم والا مقام ہے، جس کے لیے قرآن نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ہے مقام ابراہیم۔ سورۃ آراف کا آیت نمبر 158، یہ مقام ابراہیم ہے کہ محمد علیہ السلام بھی اپنے ابا ابراہیم کی طرح ناس کے لیے امام تھا، ناس کے لیے بادشاہ تھا، ناس کے لیے قائد تھا۔ آگے ہے دیکھو، یہ ایک لوگوں کے فہم کو بگاڑنے، قرآن سے منہ موڑنے کی چالاکی کر کے مقام ابراہیم کے نام سے نماز کی بات ٹھونسنے کے بعد حدیث میں کہتا ہے کہ عمر نبی کو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ یدخل علیک البر والفاجر فلو امرت امہات المومنین بالحجاب۔ عمر کہتا ہے نبی کو کہ تیرے گھر میں گنجے اور اچھے لوگ، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں،
बर वल फाजर, फाजर लोग तेरे घर में घुस पड़ते हैं। ये कितनी जो तबरा है बुखारी के उमर के नाम से कि नबी के घर में उमर कहता है नबी को कि अच्छे बुरे सब तेरे घर में आते हैं। फलो उमर तो उम्महातुल मोमिनीन बिल हिजाब, अगर तू हुक्म देता उम्महातुल मोमिनीन को हिजाब का तो अच्छा होता। फिर ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई आयत हिजाब की। अब तफसीर कर रहा है सूरत बकरा की 125 नंबर आयत के जुमला है कि वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। फिर उमर की बात लाता है कि मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अल्लाह ने नाज़िल किया आयत हिजाब को। वो सूरत अहज़ाब 33 नंबर सूरत, उसकी आयत नंबर जो है 59 को बीच में ले आया। ये है तफसीर इसका। और वो भी गाली दी नबी को कि तेरे घर में औरत बीवी को कहो कि वो हिजाब इख्तियार करें। फिर अल्लाह ने यानी नबी अलैहिस्सलाम के औरतों पर, घरों पर, बीवी पर इल्जाम भी लगा दिया कि उनके यहाँ हर किस्म के लोग आते जाते रहते हैं। ये बुखारी कोई बताए कि ये तबरा नहीं करता, नबी पर तोहमत घरवाली पर नहीं लगा, उमर के नाम से तोहमत लगा रहा है कि उमर ने कहा नबी को कि तेरे घर में इस तरह के लोग आते हैं। फिर ये सूरत अहज़ाब की आयत नाज़िल होती है। अब बताओ कि ये बुखारी खैर खा है नबी का, खैर खा है उम्महातुल मोमिनीन का। ये जाली नाम से जाली हदीसें सर पे मारी हैं। और वो आयत हिजाब जो नाज़िल हुई है उसका हवाला है इसी सूरत अहज़ाब में 53 नंबर आयत के अंदर कि उमर के कहने पर ये उमर कहता है मेरी ख्वाहिश पर, मेरी चॉइस पर अल्लाह ने मेरे साथ मुआफ़क़त की। मैंने नबी को कहा कि तेरे घर में गंदे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, तो बीवी को कहो कि वो पर्दा करें। तो अल्लाह ने पर्दे की आयत उतारी सूरत अहज़ाब की 53 नंबर आयत। अब वो पर्दे वाली आयत तुम भी सुन लो। मैं अपने मुखातबीन से वो पर्दे वाली आयत पेश करता हूँ कि तुम उसके लिए बताओ कि ये क्या पर्दे की आयत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन नबी इल्ला अन युअज़्ज़न लकुम इला तामिन गैर नाज़िरीन इनाह वलाकिन इज़ा दुईतुम फदखुलू फइज़ा तअमतुम फंतशिरू वला मुस्तानिसीन लिहदीसिन इन्न ज़ालिकुम कान युअज़्ज़िन नबिय्य फयस्तही मिनकुम वल्लाहु ला यस्तही मिनल हक़ वइज़ा सअल्तुमूहुन्ना मताअन फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अब इसमें जुमला है हिजाब का कि ए ईमान वालों, ए नबी के वर्करों, ए नबी के ब्यूरोक्रेसी के अफसरों, ए हुकूमत के वॉलंटियरों, तुमको नबी जब खाने के लिए बुलाए तो तैयार होने के बाद जाओ, पहले न जाया करो घर में। ठीक है, नबी यानी देखो ना रोटी खिलाता है लोगों को, नबी मिला नहीं औरों से ले ले, नबी औरों को खिलाता है। ये बात इससे आगे आई कि जब रोटी मिल जाए खा लो, चलो निकलो घर से, बाहर निकल जाओ, बैठ कर बातें इधर उधर की न करो। नबी तुम्हें हया की वजह से नहीं कर रहा, अल्लाह तो तुमसे हया नहीं करता, तुमको बताता पराई घर से निकलो। वैसा साल तुम मतान, नबी ने बाहर बहुत मखलूक आ गए नबी के मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस में, सेमिनार में, उनका खाना बाहर पक रहा है तो घर में जाके बर्तन तुमने लेने हैं, नबी के घर से जाके बर्तन लेने हैं, सामान लेना हो तो फैला साल तुम मतान, जब नबी के घर आकर सवाल करो सामान का, फस्अलूहुन्ना मिन वराइ हिजाब। अब इन्होंने हिजाब की माना मशहूर किया है बुर्का। अब हिजाब के हवाले से मशहूर है कि कुरान में हिजाब की आयत नाज़िल हुई है, इसलिए औरतों को बुर्का पहना। कुरान कहता है, इस आयत के अंदर कहता है कि तुमने घर वालों से सामान लेना है, फस्अलूहुन्ना, दीवार की ओट में खड़े होकर बोलो कि हमें इतने प्लेटें चाहिए, इतने गिलास चाहिए, इतने बर्तन चाहिए, इतनी देगचें चाहिए।
فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. یہ تو نہیں ہے کہ دیگچے مانگنے آئے ہو اور تم پلیٹیں گلاس لینے آئے ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، برقع پہنا کے لے لو. یہ تو دیوار کی بات ہے، حجاب یہاں برقع والی بات ہے ہی نہیں. اس استعمال کے اندر تم گھروں کے اندر خود ترجمہ پڑھو، اللہ تمہیں توفیق دے گا، خود تم عربی سیکھو. فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، دیوار کے اوٹ میں تم سوال کرو. تو یہ چیز معنی کے اندر دمہارا پیٹا ہوا ہے کہ آیت اتری. اس آیت کو بخاری پردہ برقع پہنانے کے لیے عمر کے نام سے یہ حدیث لایا ہے کہ میں نے نبی کو کہا کہ تیرے گھر میں برے گندے اچھے لوگ آتے ہیں، اس لیے عورتوں کو پردہ کریں. اور وہ اللہ نے یہ آیت اتاری. اللہ نے تو آیت اتاری تھی کہ دیوار کے اوٹ میں کھڑے ہو کے برتن سامان مانگا کرو، تم نے اس کو برقع لگا دیا. تو یہ سب قرآن کے مفہوم میں، تفسیر میں کیا تو ان کی یعنی کیا کہوں کہ شرارت ہے کہ قرآن کے تفسیر بھی غلط کر دیتے ہیں. جو بات پردے کی ہے وہ تو سورۃ احزاب کی آیت نمبر 59 میں ہے. انہوں نے جو بھی مشہور کی ہوئی ہے یہ آیت تو اس کے ساتھ جوڑ نہیں کھاتی. 53 آیت کو حجاب کی آیت کہا گیا ہے. حجاب تو اس میں ہے جہاں حجاب کا لفظ بھی نہیں ہے، تشریح ہے. یا نبی، اے نبی، کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تو اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کے گھر والوں کو کہو کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، لپیٹیں اپنے اوپر چادروں کو. ذالک ادنی ان یعرفن، یہ قریب ہے اس بات کے، اس نشانی کے لیے کہ وہ پہچانی جائے. چادر جو لپیٹی جاتی ہے وہ زیب و زینت کی جو سلائی ہوتی ہے گاگرے پر، چولے پر، اس کو چھپانے کے لیے چادر لپیٹی جاتی ہے. تو چادر لپیٹے ہوئے چلنے پھرنے والی عورت کو ہر کوئی سمجھے گا کہ یہ معتبر عورت ہے، یہ بڑی عزت والی عورت ہے. فلا یعزین، قرآن کہتا ہے یہ پہچانی جائیں گی، اور پہچان کی وجہ سے فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی لچا آدمی ان کو ایذا نہیں پہنچائے. فلا یعزین وکان اللہ غفور الرحیم. تو بتایا جائے کہ قرآن جو بات پردے کی سکھاتا ہے اس میں پردے کا لفظ نہیں ہے، اس میں چادر اوڑھ کر کے چلو. اوڑھنی چادر کی سارے جلابیب جو ہیں وہ چھاتی پر، مونڈوں پر ہوگی تو آدمی دیکھنے والا کہے گا کہ یہ ایک بڑی شائستہ عورت ہے. ذالک ادنی ان یعرفن، اس انداز سے سب پہچانی جائیں گی. فلا یعزن، پہچاننے کی وجہ سے ایذا نہیں پہنچائے گا کہ یہ امہات المومنین میں سے عورتیں جا رہی ہیں. پہچانے گا کوئی کہ یہ نبی کے گھر والی، فلا یعزن، کوئی ایذا نہیں پہنچائے گا. یہ بخاری تو عمر کے نام سے تبرہ کرا رہا ہے کہ نبی کے گھر کے اندر آتے ہیں لچے لوگ، تو فاجر لوگ نبی کے گھر میں آتے ہیں. یہ بخاری کی حدیث ہے، بخاری نے گھڑی ہے، بخاری کا جھوٹ ہے. اس سے نبی اور عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے. اگر عمر جو ہے ایسے کہتا تو نبی کو منہ پر کہنے والا نبی اس کو ٹوکتا نہ تھا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے، میرے گھر میں کون آتا ہے. نبی تو مواخذہ کرتا کہ کون سے فاجر میرے گھر میں آئے. نبی نے چپ کی، گویا کہ یہ نبی کو بھی شریک کر رہا ہے اس گناہ کے اندر. یہ بخاری کی حیثیت ہے، حالت ہے. فیصلہ کس سے کرا ہے؟ لیے فیصلہ کریں. میں نے تو بخاری کی حدیث سے ثابت کر دیا کہ قرآن کچھ کہتا ہے، یہ کچھ کہتا ہے. تفسیر کے نام سے قرآن کی وہ تفسیر کرتا ہے جس کا قرآن کے اندر کوئی نشان بھی نہیں ہے. اور اس کے جھوٹ جو ہیں، جو لوگ بخاری کے پیروکار ہیں، میں نے ان کے لیے کہا کہ یہ بھی اللہ ان کو وہاں پہنچائے گا اگلے جہان میں جہاں بخاری کو بھیجے گا. اور بخاری کے جھوٹ تو تم نے سنے. تو قرآن کہتا ہے کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا،
کون زیادہ بڑا ظالم ہو سکتا ہے جس نے گھڑا ہو اللہ کے اوپر جھوٹ کہ اللہ ان کو مچھلی کھلائے گا، مچھلی کا جگر کھلائے گا۔ قرآن میں فرمایا رب تعالیٰ نے کہ میں ہر ایک سے ان کی طلب کے موافق ان کو طعام دلاؤں گا، لہم ما یشاؤون، جو مانگیں گے، جو چاہیں گے، جو پسند کریں گے، جو مطالبہ کریں گے۔ سو جنت کے اندر انشاءاللہ بہت بڑی مخلوق ہوگی، سب کو اپنی چوائس ہوگی، تو اس چوائس کے خلاف یہ حدیث لایا کہ جنت کے اندر مچھلی کے جگر کھلائی جائے گی۔ تو یہ جھوٹے لوگ ہیں، قرآن کے اوپر جھوٹ مار رہے ہیں، اللہ کے اوپر جھوٹ مار رہے ہیں، نبی کے اوپر جھوٹ مار رہے ہیں، اور ان کا فیصلہ یہاں دنیا میں کوئی نہیں کرا رہا۔ اور لے آؤ، تم سوال لاؤ، ہم بتاتے ہیں۔ میں تو تم سے بخاری کھول کر کے اس کی حدیثیں بتاتا ہوں، پھر قرآن سے بھی اس کا جواب بتاتا ہوں کہ اس سوال، اس حدیث میں یہ جھوٹ ہے، قرآن تو اس سوال کے، اس مسئلے کے اوپر یہ بات کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فیصلہ ہوگا؟ نہیں تو تم سوال بھیجو بخاری کے، تو میں، جب بخاری کو توفیق ہی نہیں ہے کہ وہ تفسیر کر سکے قرآن کا، کیونکہ قرآن کتاب ہی ایسی ہے جو کسی کو صحیح طریقے سے یعنی چلے تو ساتھ دیتی ہے، غلط چلے تو ساتھ نہیں دیتی۔ تو یہ آیات قرآن کی جو ہیں، باب میں ایک جملہ لکھ کے آگے اپنے جھوٹ ملا لیتا ہے تو قرآن اس کا ساتھ نہیں دیتا، قرآن فوراً اس کا رد کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو خدمت میں وہ جبریل والی آیت نکالی، پھر اس کے سوال من گھڑت شروع ہو گئے، تو ان کے سوال بھی اپنے بنائے ہوئے ہیں تو جواب بھی ایسے ہی ہوگا۔